صدق الله العظيم قادری املا رہے آغا سے اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کا وہ بن گیا ہوگا محبت کے ساتھ ہمارا بگڑا ہوا کا وہ بن گیا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری کہیں گے اور نبی سبحان اللہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے ہر اولاد عزیز نہیں ہوتی ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کو عزیز نہیں سمجھا جاتا نافرمان کہا جاتا ہے ماں باپ بھی شکوے کرتے ہیں لیکن استاد زمن کہہ رہے ہیں عزیز اولاد بھی ہے اور پیاری بھی ہے ایسی اولاد اگر غائب ہو جائے تو ماں کس قدر بے چین ہوتی ہے وہی بے چینی اس سے بڑھ کر بے چینی اور فکر کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی ہوگی بے شک بے شک بے شک تو سرکار علیہ السلام نے جو اپنی امت
شفقت فرمائی ہے اسی کا تذکرہ استاد زمن بڑے پیارے انداز میں کر رہے ہیں۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو عزیز بچے کو جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، سبحان اللہ۔ خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، تمہارا نام ہمارا بگڑا، کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی سرکار علیہ السلام کو پکار رہا ہوگا، اور کوئی ایسا ہوگا جو حضور کے دامن کو پکڑ کے مچل گیا ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ نے کہا نا، یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی اختر کا یہ نازِ غلامان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد زمن کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، کوئی کہے گا کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، ہم ملک کے در کے بھکاری ہیں فضل مولا سے۔ محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ میں اصل میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، کل میں بارہ بنکی کے علاقے میں تھا، کیونکہ کل بیلگام میں رہنا تھا، تو آصف بھائی نے بھی یہ کرم فرما دیا، اور میں تو سو رہا تھا، سوتے ہوئے اٹھایا کہ بھی چلیے کچھ کرنا ہے آپ، خیر اچھی بات ہے، محنت ہم لوگوں سے کروانا چاہیے، لیکن خود کرنا بھی چاہیے، صرف کروانا نہیں کرنا بھی، تھوڑی سی محنت کیجیے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، نتیجہ کیا ہے؟ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، حسن فقیر کا جنت۔ پھر دعاؤں کے ساتھ مناظر کریں، اس میں ہمارے لیے بھی دعا ہے، آپ کے لیے بھی دعا ہے۔ اب میں ترمیم کے ساتھ تھوڑا بول رہا ہوں۔ ہم ان کے در کے بھکاری ہیں فضل مولا سے،
میں ان کے در کا، اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری، میں ان کے در کا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس کا ٹائٹل لکھا ہے پیغام تاج الشریعہ۔ پہلے درود پاک پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات مل کر جماعت رضائے مصطفیٰ کے بینر تلے حضور قائد ملت کی قیادت میں جماعت رضائے مصطفیٰ کی برانچ قائم کرنے کے بعد کئی سارے مکتبات جہاں آپ چلا رہے ہیں اور کئی سال سے بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس برانچ کی مدد کریں اور اس کو دن بدن آگے لے جانے کی کوشش کریں۔ آصف بھائی نے بتایا کہ یہ مستقل الحمدللہ زمین خرید لی گئی ہے اور یہاں مستقل تعلیم ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میری حاضری ہوئی تھی، باقی ابھی اگلا پلان ان کا یہ ہے کہ دوسری جگہ بھی مستقل لے لی جائے، چونکہ کرائے پر کب تک چلاتے رہیں، زمین اپنی ہو تو اس کے بعد ایک بڑے سے بڑا کام کیا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ محنتیں برقرار رہیں تو کسی دن کوئی اچھا ادارہ بھی یہاں قائم ہو جائے گا۔ بس آپ حضرات مدد کرتے رہیں، چونکہ دراصل یہ مدد جماعت رضائے مصطفیٰ کی مدد ہے، مسلک کی مدد ہے، دین و سنیت کی مدد ہے، اور وہ کرنا ہر ایک سنی کی ذمہ داری۔ فضل بریلی شریف سے رجسٹرڈ بھی ہے، اور اس کی ایکٹیویٹیز اور اس کی جو کارکردگی ہے اس کا تذکرہ، اس کا ذکر میری زبانی یا پھر دیگر احباب کی زبانی بریلی شریف میں ہوتا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مکتبات کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ خود تاج الشریعہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کون سا پیغام دیا؟ تو سرکار تاج الشریعہ کہیں گے جہاں میں عام پیغام شہی احمد رضا کر دیں۔ سر ہلا کر کے کوئی تصدیق تھوڑی ہوگی، زبان سے بولیے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کے پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں۔ آج تک جتنوں نے بھی خدمات انجام دی ہیں انہوں نے آئیڈیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کو بنایا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غور فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے سرکار تاج الشریعہ نے پوری زندگی لگا دی، اور کہتے رہے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں،
पलट के पीछे देखे फिर से तजदीदे वफा कर दे। आखिर ताजुश्शरिया पूरी जिंदगी पैगाम अहमद रजा को आम क्यों करते रहे? तो उसकी वजह यह है कि अहमद रजा पूरी जिंदगी कहते रहे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार आला हजरत ने जिंदगी में किसी और की रजा नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो मदीने वाली की रजा चाहिए। और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत खिताब अजल में अपने हबीब से फरमाता है, अंता सिर्रो सिर्री, अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूजो हिदायती व खजाइनो मारिफती व जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तातल अर्दीन कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाअक। अल्लाह ताला ने अपने हबीब से फरमाया, मेरे महबूब तू मेरा नूर है। सुभान अल्लाह, तू मेरा नूर है। अब जब आला हजरत की नजर पड़ी तो कहने लगे, सुबह तैबा में हुई बटता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आगे फरमाया, वसिर्रो सिर्री, तू मेरा राज है। और ऐसा राज है कि खुद मेरे नबी फरमाते हैं, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरे रब के अलावा मुझे कोई भी पहचान न सका। जबकि सरकार फरमा रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से, जो यारे गार भी है, सफर में भी मुस्तफ़ा के साथ है, हजर में भी मुस्तफ़ा के साथ है, जाहिरी जिंदगी में भी सरकार के साथ थे और इंतकाल के बाद भी सरकार के बराबर में आराम फरमा रहे। सरकार ने उनसे फरमाया, लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरे रब के अलावा मुझे कोई नहीं पहचानता है। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फर्श वाले तेरी शौकत का औलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व कुनूज़ो हिदायती, ए मेरे महबूब मेरे हिदायत के खजाने तेरे पास है। तब आला हजरत कहने लगे, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आगे फरमाया, सुनो, व खजाइनो मारिफती, ए मेरे महबूब मेरी मारिफत के, मेरी जान मेरी पहचान के और मुझे जानने के खजाने भी तेरे पास है। तब आला हजरत फाज़िले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, महबूब जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला महतातल अर्दीन, ए महबूब अर्श से लेकर फर्श तक जो भी हुकूमत है, सल्तनत और बादशाहत है, वो सब मैंने तुझे अता फरमा दी है। तब आला हजरत कहने लगे, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और ये आला हजरत के कलाम की बरकतें ताजुश्शरिया के कलाम में होती है, इसलिए कि आपने यही तो कहा, जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे। उधर आला हजरत कह रहे हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, सरकार के मालिक होने का अकीदा दे रहे हैं। और उधर ताजुश्शरिया कह रहे हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। समझ गए आप? तो सरकार ताजुश्शरिया ने पूरी जिंदगी क्या कहा, जहां में आम पैगामे शहे अहमद। अब आला हजरत ने पैगाम क्या दिया? आला हजरत ने पैगाम क्या दिया? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और आला हजरत के पैगाम को आम क्यों किया? इसलिए कि पूरी जिंदगी कहते रहे, काम वो ले लीजिए। आला हजरत पूरी जिंदगी सरकार को राजी करते रहे, और सरकार को राजी करना, इसका खुद अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहा है, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू रिज़ाअका, सब मेरी रिजा चाहते हैं, मैं तेरी रिजा चाहता हूं। अब सरकार की रिजा कहां कहां? वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तेरा रब तुझे इतना अता फरमाएगा महबूब तू राजी हो जाएगा।
क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। सरकार अलैहिस्सलाम ने 17 महीने तक तकरीबन बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी थी। वाक़िया मशहूर है, मगर महज एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए यहूदियों ने ताना दिया, हमारे ऊपर एतराज करते हो, हमारे क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज भी पढ़ते हो। हुजूर के दिल में ख्याल आया कि मेरे क़िबले को चेंज कर दिया जाए। क़िबला बदलने की बात सरकार के दिल में महज ख्याल आया था, सरकार का इरादा हुआ था। आका करीम उसी इरादे की तकमील के लिए बार बार आसमान की तरफ नजर उठा के देख रहे हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह फरमाता है महबूब, हम देख रहे थे या हम देखते हैं कि तेरा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा है, जहां हम तुझे वही क़िबला अता कर देते हैं जिससे तू राजी हो गया है, जिससे तुझको तूने पसंद कर लिया है, जहां में आम पैगामे शाह अहमद रजा कर दे। इस पॉइंट को जहन में रखिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐन नमाज के बीच में हजरत जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहा, चलिए सरकार अपना चेहरा मोड़ लीजिए, अभी 2 रकत पड़ी है, 2 बाकी है, और खाना काबा और बैतुल मुक़द्दस बिल्कुल अपोजिट साइड में है। मान लीजिए इधर क़िबला है तो इधर बैतुल मुक़द्दस है। अब सरकार इधर नमाज पढ़ रहे हैं मुंह करके और इधर मुक्तदी खड़े हैं। जब हुक्म हुआ तो पलट के सरकार इधर आए, मुक्तदी उधर आए। अभी सरकार ने किसी से कहा नहीं, सहाबा किराम भी मुड़ गए, हुजूर पाक भी मुड़ जाते हैं, अपना चेहरा क़िबले की तरफ कर लेते हैं। नमाज के बीच में हुजूर ने किसी से कहा नहीं, लेकिन नमाज में ये सारा अमल, ये सारा काम होता रहा। हुजूर मुड़ के इधर आए, सहाबा मुड़ करके इधर आ गए। ना किसी की नमाज में कोई फर्क पड़ा, ना किसी की नमाज में कोई खलल आया। हमने कहा सहाबा इकराम ये तो बताओ, जिब्रील ने नबी से कहा था और 2 रकत नमाज हुई थी, अभी 2 रकत बाकी थी, तुमसे तो जिब्रील ने नहीं कहा था, फिर तुमने अपना क़िबला चेंज क्यों कर लिया? सहाबा की बारगाह से जवाब मिलेगा, हम जानते थे क़िबला उसी तरफ कर दिया जाता है जिधर मदीने वाले का चेहरा हो जाया करता है। इसीलिए तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबू का, सब मेरी रजा चाहते हैं, ए मुस्तफा मैं तेरी रजा चाहता हूँ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हमने ताजुश्शरिया ने जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दे, ये पैगाम इसलिए दिया है चूंकि पूरी जिंदगी आला हजरत कहते रहे, काम वो ले लीजिए तुमको जोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? है? अब आला हजरत ने क्या क्या पैगाम दिया? सबसे बुनियादी चीज, आपने इश्क़ रसूल पैदा की। सुन्नियों ने बिला वजह थोड़ी कहा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। समझ गए? डाली है ना, जब ही तो बोलना पड़ रहा है। और जिनको हजम नहीं हो रहा है वो यही चीज है कि भी आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहां जाओ वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है। अरे भाई काम किया है तो नाम तो होगा ना। बेशक 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 बेशक। और रजा सरकार की थी, तो जब सरकार राजी हो जाए तो दुनिया का हर शख्स राजी हो जाता है। बेशक बेशक बेशक। कायनात में तस्करा हो जाता है। भाई जिक्र को आम करने वाले खुद मुस्तफ़ा हैं, करम फरमाते हैं, जमाना पहचान जाता है। अब जमाने को यही तकलीफ है कि हर जगह आला हजरत क्यों। हमने कहा हमारी वजह से थोड़ी है, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब भी आला हजरत का तस्करा था, हम जब नहीं रहेंगे तब भी आला हजरत का तस्करा रहेगा। तो इसीलिए तो सुन्नियों ने कहा वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। समझ गए आप? अब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, अगर दिन के अंदर चमगादड़ सूरज नजर ना आए तो ये सूरज की कमी है कि चमगादड़ के अंधेपन की कमी है। इसी तरीके से आज कुछ ऐसे नाम निहाद सैयद भी चल गए, हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तरह तरह से एतराज कर रहे हैं। अभी कोई नाम निहाद है, नाम लेना भी नहीं चाहता और ना ऐसों को लेने की जरूरत है, चूंकि वो अपने टीआरपी के चक्कर में पड़े रहते हैं।
تو یہ چاہیے کہ صاحب لوگ ہمیں پہچان جائیں. ارے بھی کسی لائق ہو تو پہچانے. اب انہوں نے طریقہ اچھا نکال لیا, اب ان میں بیٹھ کے گالی دیتے رہو قائد ملت کو, تاج الشریعہ کو, اعلیٰ حضرت کو, لوگ خود پہچان لیں گے. ہم نے کہا یار راستے سے جب آدمی جاتا ہے, ہزاروں کی بھیڑ ہے, اس کی ہزاروں کی بھیڑ میں کسی کی آواز کسی کے کان سے نہیں ٹکراتی ہے, لیکن جب بھونکتا ہے اکیلا ہوتا ہے, وہ بھونک بھونک کے بتا دیتا ہے کہ نہیں میرا بھی وجود ہے, ان ہزار لوگوں کے بیچ میں اکیلا کتا میں ہی موجود ہوں. تو ظاہر سی بات ہے, لیکن لوگ اس کے بھونکنے پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر وہ کاٹ لے تو علاج تو کیا جاتا ہے نا. تو وہی کیفیت ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصایا شریف میں فرمایا, اعلیٰ حضرت نے اپنے انتقال سے پہلے جو وصیتیں لکھوائی تھی اس کو وصایا شریف بولتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. اب ظاہر بات ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھئیہ آپ کون سے مذہب کے ماننے والے ہو, آپ دین کیا ہے, تو آپ سے میرا دین اسلام ہے. اب قرآن پاک میں ہے دین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے, مذہب اسلام. مذہب اسلام ہے. اب ایک احمق نے احسان الہی ظہیر کی روش پہ چلتے ہوئے جو وہابی پیدا ہوا تھا جس نے البریلویت لکھی تھی, بولے یہ احمد رضا خان کو دیکھو, انہوں نے اپنے وصایا میں لکھا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے, اور ادھر اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. بولے اللہ کو پسند اسلام, اور احمد رضا خان کہہ رہے ہیں میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. بولے ٹکراؤ ہو گیا. احمد رضا خان کا دین الگ ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین الگ ہے. ہم نے کہا نادان, اگر تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہوتا تو تجھے پتا چل گیا ہوتا کہ میرا دین و مذہب یہ وہی مذہب اسلام ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے. اس لیے کہ احمد رضا خان کا ایک بھی قدم شریعت اسلامیہ کے کبھی خلاف نہیں گیا, اس لیے کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں لکھا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. خلیفہ حضور تاج الشریعہ, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اور جب یہ مرے گا تو مجھے لگتا ہے فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا, تو یہ خاموش ہو جائے گا. نہیں بھائی میں نہیں کہوں گا دینی میرا دین. ہم نے کہا بولنا مت, ورنہ پھر قرآن کی آیت سے ٹکراؤ ہو جائے گا. بھائی فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے, تیرا دین کیا ہے, تو کیا کہا جائے گا؟ مردہ اگر مومن ہے سنی سے العقیدہ ہے تو کیا کہے گا؟ دینی میرا دین الاسلام. کیا ہے؟ اسلام. اونچا بولو میرا دین. اچھا میرے نبی علیہ السلام پر جب قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری اور میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی موجودگی میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندہ تھا یا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا, تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا, دنیا کو چھوڑ دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ حضور کوئی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, مگر اسی محفل میں یار غار ابو بکر صدیق اکبر بیٹھے ہوئے. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قرآن پاک کی آیت کریمہ سرکار علیہ السلام پر اتری, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو, اب یہاں فتویٰ لگا, قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین, اور ادھر قرآن کہتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے, اور ادھر اللہ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین. اس کا مطلب یہ ہے اللہ جس دین کی بات کر رہا ہے وہی دین اسلام ہے جس کا تذکرہ تیسرے پارے میں آیا اور یہاں الیوم اکملت لکم چھٹے پارے میں آیا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں انتقال سے پہلے کہ
میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. ابے نادان مغالطہ دے کر اہل سنت کو دھوکے میں کیوں رکھتا ہے؟ کم سے کم کہہ تو صحیح جو امام احمد رضا خان نے لکھا ہے وہی لکھا ہے جو دین اسلام میں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا سرکار با اختیار نبی ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، اور کہہ دیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. سرکار سب سے زیادہ افضل ہے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ان میں سے فضلنا بعضهم على بعض منهم کلم اللہ ورفع درجات، ان میں کوئی ایسا ہے جس کو درج و بلند کیا. سارے مفسرین کہتے ہیں مراد میرے نبی کی ذات ہے. اب اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدہ اسلام کو اپنی کتاب اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ابو بکر صدیق اکبر افضل ہے. ان کے بعد عمر فاروق کی باری آئی، تب اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین لکھی. جب حضرت مولا کائنات کی شان پہ حملہ ہوا تب اعلیٰ حضرت نے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ لکھی. ابے جو کچھ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، تو اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں وہی ہے جو مذہب اسلام کہہ رہا ہے. اس لیے پتہ چل گیا یہ تیرا دھوکہ ہے، یہ تیری جہالت ہے، یہ تیری نادانی ہے. اعلیٰ حضرت نے تو پوری زندگی یہی کہا ہے کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود. اور یہ شعر مقبول بھی ہو گیا، اسی لیے کائنات میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہے. اور ہر سنی کہہ رہا ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ٹھا دیے، ہمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. بستی بستی کریا کریا. سمجھ گئے آپ؟ باتیں تو بہت ساری ہیں مگر ان لوگوں کی تذکرے کرنے سے کیا فائدہ؟ نادانیاں بے وقوفوں والے اعتراض کرتے ہیں جن کا کوئی نصر ہوتا ہے نہ پیر. لا سقف لہو ولا جدران لہو، نہ ان کی چھت ہوتی ہے نہ دیوار. کھلے آسمان کے نیچے جو ایک زمین پڑی ہوتی ہے اسی زمین کو وہ گھر سمجھ لیتے ہیں اور اسی پہ دو چار منزل قائم کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب ہم نے بریلی والوں کا بہت بڑا نقصان کر دیا. ہمارا نقصان کیا کرو گے؟ ہم نے اپنے اوپر بھروسہ ہی کب کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا. سمجھ گئے؟ پریشانی آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہتے ہیں ایک طرف آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی. داؤد بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں؟ کوئی بات نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا تو گرم کر لیں گے، پریشان نہ ہو. سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام تو دے دیا. پہلا پیغام عشق رسول دیا. اچھا اعلیٰ حضرت سے ہم نے پوچھا عشق رسول، سرکار سے عشق کریں کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب ملا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، عشق رسول کر لیا. اب عشق رسول کب تک کریں؟ تو کہنے لگے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے جا. اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. ہم نے کہا چلو چراغ بھی لے کے چل دیا، اب کیا کریں؟ اب کیا فائدہ؟ تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے جا کسی سنی کی قبر پہ جا اور جا کے پوچھ میاں کیا حال ہے، تو جواب ملے گا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. پیغام دیا جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام سے جب عشق ہوتا ہے تو دنیاوی رشتے ہمیں کام نہیں آتے.
اور دنیاوی رشتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ راز سمجھ میں آ جائے تو صلح کلیت پھیلے گی نہیں۔ حضرت ام حبیبہ کا نام سنا ہے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ حضور علیہ السلام پر جب ان کے بھائی اور ان کے والد نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ام حبیبہ مسلمان ہو گئی تھی، سرکار علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، حضور کی بیوی بن گئی تھی، ایمان والوں کی ماں بن گئی تھی، وازواجہ امہاتہم میں شامل ہو گئی تھی۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی کلمہ حضرت ابو سفیان نے نہیں پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ اور جیسے ہی وہ پہنچے، ذرا عشق دیکھیے گا، نبی سے جو پیار ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ دار سے بھی بیگانہ کر دیا کرتا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ دار سنی سے العقیدہ نہیں ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، جیسے ہی آئے، آنے کے بعد سرکار کا بستر شریف رکھا ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کہ میرے باپ اس پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ابھی بیٹھے نہیں تھے، بیٹھنا چاہتے تھے۔ آپ نے فوراً بستر کو سمیٹ دیا اور سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ حضرت ابو سفیان نے پوچھا، بیٹی ام حبیبہ، میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ بول تو صحیح بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نے مجھے دیکھ کر کے بستر سمیٹ کے رکھ دیا ہے، یہ بستر میرے لائق نہیں ہے، میں اس بستر کے لائق نہیں۔ کہا کہ ابا جان، یہ بستر تمہارے لائق نہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتی، بلکہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو اس لیے کہ یہ بستر مدینے کے تاجدار کا ہے، آپ اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر ابھی شرک اور کفر ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ایمان والوں کی ماں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتا دیا کہ اگر سامنے باپ بھی موجود ہو اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو یاد رکھنا اس کی محبت، اس کی عظمت اور اس کا پیار تمہارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو دنیاوی رشتہ بعد میں دیکھنا ہے، پہلے مصطفیٰ کی محبت کا رشتہ دیکھنا ہے اور دنیا والوں کو بتا دینا ہے، انہیں جانا، انہیں مالا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنا ہے پیغام جہاں میں عام پیغام شیخ احمد رضا کا، اس پر میری لمبی چوڑی گفتگو، سمجھ گئے؟ اب بس ایک مصرع میں نے لیا ہے ابھی، اور اسی پر ایک دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ عشق اعلیٰ حضرت نے سکھایا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ اب اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے ہمارے دل میں سرکار کی عظمت ڈالی ہے، بزرگان دین، صحابہ صحابیات کی باتیں ہم تک پہنچائی۔ ایک صحابیہ ہے، نام ہے حضرت ام عمارہ، ویسے ان کی کنیت ام عمارہ ہے، نام نصیبہ تھا۔ کیا تھا نام؟ رسول کریم علیہ السلام نے جب جنگ احد کا اعلان فرمایا تو یہ اپنے شوہر حضرت زید ابن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دو بیٹے، ایک کا نام عمارہ، دوسرے کا نام عبداللہ، ان کے ساتھ خود جنگ میں چلی گئی۔ بہت دیر تک تو مجاہدین اسلام کو پانی پلاتی رہی، اور جب پانی پلانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ کفار نے سرکار علیہ السلام پر یلغار کر دیے، حملہ کر دیا ہے، تو آپ نے ایک خنجر لیا اور کفار کے مقابلے میں آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں، ذرا غور کرنا، ایک عورت ہے لیکن نبی علیہ السلام کے عشق سے ان کا سینہ معمور ہے، خنجر لیا ہے، کفار کے مقابل میں کھڑی ہو گئی۔ ابن قمیعہ نامی مردود شخص نے جب میرے نبی علیہ السلام پہ وار کیا،
حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئی اور اس وار کو اپنے اوپر برداشت کر لیا، اپنے کاندھے پر برداشت کیا۔ آپ کے کاندھے میں غار پڑ جاتا ہے، 13 زخم آپ کے سر اور کانے کے اندر ہو چکے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے میں غار اور پورا گھاؤ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ زبردست انداز میں تلوار ابن قبیعہ کے کاندھے پر مارتی ہے، لیکن وہ ڈبل لباس پہنے ہوئے تھا، لوہے کے لباس جن کو زرے کہا جاتا ہے، وہ ڈبل پہنے ہوئے تھا، اثر نہیں ہوا۔ یہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں بھی جنگ میں موجود تھا، ایک کافر نے مجھے زخمی کر دیا، جب میری ماں کو پتا چلا دوڑی آئی، خون نہیں رک رہا تھا، کپڑا پھاڑا اور اس کپڑے کو باندھ دیا، خون رک جاتا ہے۔ اتنی دیر میں وہی کافر جس نے مجھے زخمی کیا تھا اس پہ میرے نبی کی نظر پڑ گئی، سرکار فرمایا ام عمارہ یہی ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی زبان سے جملہ نکلا، آپ فوراً آگے بڑھتی ہے اور اس کافر کے آپ تلوار سے وار کرتی ہے، اس کے پیر میں لگتا ہے، وہ وار پیر میں جیسے ہی لگا اس کا پیر چلنے کے قابل نہیں رہا، وہ اپنی سرینوں کے بل گھسٹتا ہوا بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر کے نکلا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا ام عمارہ نے اس پہ حملہ کر دیا ہے، فوراً سرکار مسکرا پڑے اور آقا نے فرمایا اے ام عمارہ خوش ہو جا، اللہ نے تجھے اپنی بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے ہمت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ام عمارہ نے کہا حضور دعا تو کر دیں تاکہ میں جنت میں بھی آپ کی خدمت میں رہوں۔ میرے نبی نے دعا کی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ ام عمارہ، اس کے شوہر، اس کے بچوں کو کل قیامت کے دن جنت میں میرا پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے؟ حضرت ام عمارہ کہتی ہیں لوگوں یہ حضور کی دعا تھی نا، دعا حضور کی دعا کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی میں ٹکرا سکتی، مجھے اب کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ مدینے والے نے میری لیے دعا فرما دی ہے۔ اور مدینے والی کی دعا کا عالم کیا ہے؟ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سمجھ گئے آپ؟ اعلیٰ حضرت نے عشق رسول بٹھایا۔ اور آخری پیغام سن لیجئے، عقائد پر تو بولتا ہی ہوں، ایک اصلاح کی بات اور سن لیں، بچیوں تک پیغام پہنچائیں، اپنے گھروں میں اسلامی پردے کا ماحول دیں۔ لڑکیوں کا بھی ماشاءاللہ مکتب چالو ہو گیا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے دین جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح، اور لڑکیاں زیادہ تر نادانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کے فیصلے کر لیتی ہیں، ان کو جوڑنا اور ان کو دین سکھانا بہت ضروری ہے۔ جب وہ دین سیکھ جائیں گی تو انشاءاللہ الرحمن ہمارے گھروں میں بہار آئے۔ پردے کا ماحول بہت سخت ضروری ہے، پردے کا ماحول جب گھروں میں رہے گا تو انشاءاللہ یہ ساری بد اخلاقیاں اور برائیاں پیدا نہیں ہوں۔ سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پیغام یہ بھی دیا ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے صرف پیغام ہی نہیں دیا، خود عمل کر کے بھی دکھایا۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے، اعلیٰ حضرت دوسرا حج نفل کرنے کے لیے جب گئے تو مینا کا راستہ بہت چھوٹا تھا۔ اعلیٰ حضرت صبح 8 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک تقریباً کھڑے رہے، راستہ چھوٹا تھا، نکلنے کا نام ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت وہیں کھڑے رہے، حجت الاسلام ساتھ میں تھے، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ساتھ میں تھے۔ حجت الاسلام نے کہا کہ ابا جان چلیں، کب تک کھڑے رہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میاں دیکھ نہیں رہے ہو میرے گھر کے ساتھ، میرے ساتھ میں گھر کی عورتیں ہیں، اگر میں اس بھیڑ میں لے کر جاؤں گا
ان کے جسم سے اجنبی کا جسم ٹچ ہو جائے گا اور احمد رضا خان کو یہ گوارا نہیں۔ ہمارے یہاں تو مارکیٹوں میں ایسی بس جیسے جانور چھٹا پھرتا ہے نا، اس حالت میں اور اس کیفیت میں عورتیں گھومتی رہتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اگر میں گیا اور عورتیں بھی گئیں تو عورتوں کے جسم سے کسی اجنبی کا جسم ٹچ ہو جائے یہ احمد رضا خان کو گوارا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ کوئی عربی النسل شخص آیا۔ اعلیٰ حضرت سے عربی میں پوچھا میاں کیسے کھڑے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا چلا جاتا۔ کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ساتھ میں عورتیں بھی آئی ہیں، اگر میں چلا گیا تو ان عورتوں کے جسموں سے اجنبی مردوں کے جسم ٹچ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا میرا ایک مشورہ ہے، قبول کریں گے؟ کہا بولیے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ لائیے۔ انہوں نے ان کو ہاتھ دیا۔ استاد اور حجت الاسلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، اس طریقے سے گول دائرہ بنایا اور گھر کی عورتوں کو گول دائرے کے اندر لے لیا اور پورا راستہ اس طرح اس عربی النسل شخص نے پار کرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی اس نے پار کرایا اور ہم جو اپنی منزل کی طرف روا دوا ہوئے، اس نے مجھے سلام کیا اور سلام کر کے وہ پلٹ کر کے چلا گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے کہا یہ کون تھا؟ یہ رجل غیب ہے۔ ولیوں میں ایک جماعت ہوتی ہے جو کبھی نظر آتے ہیں کبھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شریعت پر عمل کیا تو اللہ نے عمل کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنے کی خاطر ایک ولی کو بھیج دیا، ایک رجل غیب کو بھیج دیا اور ہمیں ذہن دے دیا تم شریعت پہ عمل کرو تو صحیح، آج بھی اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے مکتب کھولیے، مکتب چلائیے، بچیوں کو لائیے، بچوں کو لائیے، دین سکھائیے، خود بھی سیکھیے، بڑے بھی سیکھیں، جوان بھی سیکھیں، بوڑھے بھی سیکھیں۔ دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ جب بھی دینی مسئلے کی ضرورت پڑے دین سیکھیے اور ان مکتبات کو عام کیجیے۔ اور یہ جو ٹیم جماعت رضائے مصطفیٰ کی برانچ اور یہ افراد جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو محبت سے نوازیے۔ جو یہ دینی کام اور دینی مشن لے کر کے آ رہے ہیں ان کا ساتھ دیجیے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا جس میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا، یعنی پیسے سے چلے گا۔ آج وہ دور آ چکا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر اس پیسے کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک دو شعر پڑھ لیں سلام کے، اس کے بعد دعا کر دیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لا، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہان شفاعت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب کی آمد غور بھیجے سب کی شوق، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان، شمع بز میں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی،
جانشین رضا شاہ اختر رضا ان کی پاکیزہ تربت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ پاک پروردگار اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس محفل پاک کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ، جماعت ردائے مصطفیٰ کی برانچ کے تحت جتنے مکتب چل رہے ہیں مولا سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہو جائے، ان سارے کاموں سے ہمیں بچا جس میں تیرا غضب ہو، تیرے حبیب کا غضب ہو۔ مولا احباب جس مقصد کو دل میں پنہا اور چھپا کے رکھے ہوئے ہے اور جس کے لیے کوشاں ہے مولا اس میں کامیابی عطا فرما، اور جس ادارے کو قائم کرنے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں مولا اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا، زمین کا انتظام و انصرام فرما دے۔ یا اللہ میرے جو جائز مقاصد ہیں ان کی تکمیل فرما، احباب کے جتنے جائز مقاصد ہیں سب کی تکمیل فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی المصحف الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔